اسرائیل کے عوام اپنے سالانہ سپر نوا فیسٹیول کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ فیسٹیول یہودیوں کے مذہبی تہوار سکوت کے تناظر میں منعقد ہونا تھا اور اس کے لیے ہفتہ 7 اکتوبر کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ فیسٹیول کے روز اسرائیل کے جنوبی صحرا میں کم و بیش 2500 لوگ جمع تھے جو جمعے کی رات سے اس مقام پر اکٹھا ہو چکے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے اسرائیل کے اندر حماس کے حملوں کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق حماس کے 50 کے قریب جنگجو پیراگلائیڈرز کے ذریعے اس مقام پر اترے اور وہاں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑی تعداد میں فیسٹیول کے شرکاء مارے گئے اور کافی تعداد میں اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر راکٹوں کی بارش بھی شروع کر دی گئی۔ بلا شبہ یہ دن اسرائیلیوں کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل صرف 22,000 مربع کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس چھوٹے سے ملک نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں مصر، اردن اور شام کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے 3 بڑے عرب ممالک کو شکست سے دوچار کیا تھا اور یہ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اور اس 6 روزہ جنگ کا آغاز کس کی غلطی سے ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس جنگ میں اسرائیل نے پورے خطے پر اپنی مسلح افواج کی شاندار صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی تھی۔ اسرائیل کی افواج نے ناقابل یقین کارنامہ شام میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے انجام دیا جو آج تک اس کے قبضے میں ہیں۔ ان پہاڑیوں کا محل وقوع ایسا ہے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن اسرائیل نے ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگرچہ اس کے بعد 1973 کی ایک اور عرب اسرائیل جنگ میں مصر اور شام نے یہودیوں کے تہوار یوم کپور کے روز اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے ناقابل تسخیر ہونے کے تصور کو شدید ذیق پہنچائی، لیکن جنگ کے اختتام تک امریکہ کی مدد سے اس کا پانسا پلٹا جا چکا تھا۔ مصر اور شام کی بچت یوں ہوئی کہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے پر جنگ ختم ہو گئی۔ ان 2 مواقع کے بعد اسرائیل کو پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سخت ہزیمت بھی اٹھانا پڑی ہے۔ ابتدائی طور پر حماس کے حملے نے اسرائیل کے بڑے حصے کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ پورے اسرائیل میں افراتفری پھیل گئی اور پہلی مرتبہ اسرائیلیوں کو شدید ترین خوف میں مبتلا دیکھا گیا۔ اس کامیاب حملے پر حماس کے رہنماؤں نے سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ حماس کی طرف سے داغے جانے والے ہزاروں راکٹوں نے اسرائیل کے مشہور زمانہ آئرن ڈوم دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر کے رکھ دیا تھا۔ آئرن ڈوم میزائلوں کا ایک ایسا دفاعی نظام ہے جسے انتہائی مؤثر سمجھا جاتا ہے اور یہ دنیا کے مختلف ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ پیدر پہ راکٹ حملوں میں اس کی افادیت کہیں دکھائی نہ دی۔ حملوں کے دوران ہی حماس کے جنگجو متعدد دیگر مقامات سے بھی سرحد عبور کر کے اسرائیل میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے مختلف کارروائیاں کیں۔ واضح رہے کہ جہاں اسرائیل تقریباً 22,000 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ہے، تو وہیں غزہ کا رقبہ صرف 400 مربع کلومیٹر ہے، جو فلسطینی ریاست کا ایک حصہ ہے۔ اسرائیل نے ایک معاہدے کے تحت 2005 میں یہاں سے اپنے آباد کاروں کو نکال لیا تھا، لیکن اس کی فضاؤں، سمندر اور سرحدوں پر آج بھی اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے۔ غزہ کو تیل، غذا، پانی اور ادویات سمیت ہر شے کی سپلائی اسرائیل کے راستے ہوتی ہے۔ اس غزہ پٹی کا ایک حصہ مصر کے صحرائے سینا سے ملتا ہے، جہاں حماس نے کچھ سرنگیں بنا رکھی ہیں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں ضروری اشیاء مصر سے حاصل کی جا سکیں، لیکن یہ کافی مشکل عمل ہے۔ یہیں سے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کی گئی اور ابتدائی طور پر اسرائیل کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ امر یقینی تھا کہ ابتدائی حملے کے نتائج سے نمٹنے کے بعد اسرائیل جوابی کارروائی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب جو اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو سادہ ترین الفاظ میں اسے انتہائی وحشیانہ رد عمل کہا جا سکتا ہے۔ غزہ کی چھوٹی سی پٹی پر فضائی، بری اور سمندری راستوں سے قیامت برپا کی جا چکی ہے۔ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ جنگ طویل عرصے تک چلنے والی ہے، جس کے لیے اسرائیل اپنی مکمل منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ غزہ کو بجلی، گیس، ایندھن اور غذا کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ فضا اور سمندر سے شدید حملے کیے جا رہے ہیں جن کی کہیں کوئی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ مزاحمت ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ حماس کے پاس نہ تو فضائی حملے روکنے کا کوئی نظام ہے اور نہ ہی کوئی بحریہ۔ دشمن کے ٹینکوں کو روکنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس صورت میں سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ اسرائیل کب تک اپنی کارروائی جاری رکھتا ہے اور اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت غزہ کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ پورا علاقہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لوگ غذا کے لیے مارے پھر رہے ہیں اور اس دوران بھی ان پر حملوں کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔
لوگ محفوظ مقامات پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تمام سرحدیں بند ہوں اور آسمان سے موت برس رہی ہو تو پھر کوئی کہاں پر چھپ سکتا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ اب غزہ کے رہائشی مکمل طور پر اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں۔ فی الحال اسرائیل کو حماس کے حملوں کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی کارروائیاں روکے۔ زمینی راستے سے حملے کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں اور شاید ان سطور کی اشاعت تک حملہ کیا جا چکا ہوگا۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب بہت بڑی تعداد میں انتہائی تربیت یافتہ اسرائیلی افواج جدید ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں داخل ہوں گی تو انہیں کون روکے گا؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ غزہ میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے باشندوں سے کیا سلوک کریں گے۔ کسی کو کچھ علم نہیں کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل اس علاقے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ رہی بات مسلم ممالک کی تو ان بیچاروں کے پاس اتنی جرت ہی کہاں کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ صرف ایران ہی واحد ملک ہے جس نے کھل کر حماس کی حمایت کی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں کتنے خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یقیناً انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا۔ پھر جوابی حملوں سے بچنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی گئی؟ جواب: ندارت۔ کیا یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ اگر اسرائیل غزہ پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہاں کے 20-22 لاکھ باشندوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل طویل عرصے سے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے اور اس نے بے شمار فلسطینیوں کو قید میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ظلم برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حماس کے حملوں کے بعد فلسطینیوں کے مصائب میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ 100% اضافہ ہوگا اور خوفناک اضافہ ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینی آج سے نہیں بلکہ دہائیوں سے اسرائیل کے مظالم برداشت کر رہے ہیں اور اب وہ گھٹ گھٹ کر جینے کی بجائے لڑتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی انتہائی ظالمانہ کارروائیاں، جن کا فی الحال کوئی اختتام دکھائی نہیں دے رہا، ان پر حسب روایت مسلم ممالک کی طرف سے کوئی ٹھوس رد عمل نہیں دیا جا سکا۔ کئی مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی اسرائیلی سفیر کو واپس بھیجا ہے، نہ اپنے سفیر کو اسرائیل سے بلایا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی فکر مندی اہل غزہ کے حوالے سے ہے کہ ان پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ کیسے آسمان سے برسنے والی موت سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہوں گے، کہاں سے اپنے لیے خوراک حاصل کر رہے ہوں گے، اور جب خدا نخواستہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا تو تب ان کا کیا بنے گا؟